اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ OSP پروگرام، آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کا یہ ویک 5 ہے اور میں آپ کی میم عصمت بات کر رہی ہوں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے ویک 5 میں، وہ نثر سے ہم لوگوں نے دیکھنا ہے، سبق پڑھنا ہے۔ نثر میں آج آپ لوگوں نے سبق پڑھنا ہے فاقہ میں روزہ۔ فاقہ میں روزہ لکھا ہے اس کو خواجہ حسن نظامی نے۔ تو جیسے آپ لوگ سب سے پہلے تعارف پڑھتے ہیں مصنف کا، تھوڑا سا تعارف دیکھ لیں کہ خواجہ حسن نظامی کا پورا نام سید علی حسن نظامی تھا۔ علامہ اقبال نے انہیں خواجہ حسن نظامی کا نام دیا۔ 11 سال کی عمر میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور پھر ان کے بڑے بھائی نے ان کی پرورش کی۔ ابتدائی تعارف ہے۔ آپ نے جو مروجہ علوم تھے ان کے ساتھ تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ منشی غلام نظام الدین کے صحبت سے ان میں ادبی ذوق پیدا ہوا اور کچھ عرصہ تک پیسہ، وکیل اور مخزن نامی رسائل کے لیے لکھتے رہے۔ انہوں نے مصر، شام، فلسطین، عرب اور دیگر ممالک کے سفر کے بعد 1919 میں نظام المشائخ ایک رسالہ جاری کیا۔ انہوں نے چھوٹی بڑی کئی کتابیں لکھیں اور رسالے تصنیف کیے۔ ان کا انداز تحریر سادہ اور عام فہم تھا۔ ان کی جو تصانیف ہیں ان میں بیگمات کے آنسو، سپارہ دل، دلی کی آخری شمع، بہادر شاہ کا روزنامچہ، دلی کی سزا، سفر نامہ حجاز و مصر، جگ بیتی کہانیاں، انگریزوں کی ببتہ اور تماچہ وغیرہ شامل ہیں خواجہ حسن نظامی کی تصانیف میں۔ اب یہ جو آپ کے شامل نصاب سبق ہے فاقہ میں روزہ، اصل میں ایک دہلوی تاجدار کے ایک کنبے کا افسانہ ہے اور صنف ادب کے اعتبار سے ہم اس کو افسانہ کہیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس سبق کو پڑھ لینا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ دیکھیں گے، آخری اس میں لکھے ہوئے ہیں، آپ کی بک میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو جہاں سے بھی کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کیوری ٹائم میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہانی کو سمجھنے کے لیے اس میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں تاکہ سوالات کے جواب آپ کو آسانی ہو جائے دینے میں۔ فاقہ میں روزہ خواجہ حسن نظامی نے تیموری خاندان کے ایک گھر کی کہانی بیان کی ہے۔ جب ہندوستان پر تاتاریوں کی حکومت تھی، لال قلعے پر ان کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور لوگ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، لیکن انگریز نے ہندوستان میں مداخلت کا آغاز کیا اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو تخت و تاج سے محروم کر دیا۔ تو ان پر قیامتیں ٹوٹیں اور بہت برے حالات ہو گئے بادشاہ کے، بہادر شاہ ظفر کے۔ تو مصنف نے یہ قصہ بہادر شاہ ظفر کے بھانجے شاہ زور کا بیان کیا ہے، جو تباہ حالی کا تذکرہ کسی سے نہیں کرتے تھے، لیکن مصنف کے مجبور کرنے پر انہوں نے اپنی سرگزشت یا اپنی کہانی سنائی ہے کہ وہ اکثر اپنے ماموں مرزا سلیم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ ماموں اور ان کے دوست ہمیشہ محفل کو رنگین بنانے میں مشغول رہتے اور ایک دفعہ ان کی والدہ سے ان کو ڈانٹ بھی پڑی رمضان میں، جس کے باعث وہ نیک بن گئے، مسجد کا رخ کیا۔ انگریزوں نے جب آخری مغل بادشاہ کو اپنے تخت و تاج سے محروم کیا تو اسی مسجد کو استبل میں تبدیل کر دیا، جہاں رمضان میں تراویح اور دینی محفلیں ہوا کرتی تھیں، جہاں لوگ مل بیٹھ کر مختلف قسم کے کھانوں سے افطاری کرتے تھے اور وہیں پیوند لگے میلے کپڑوں میں غریب غربا نظر آنے لگے۔ اگر ایک طرف انگریز کی توپوں نے مسلمانوں کو لہولہان کر دیا تو دوسری طرف ان کے مظالم سے ان کے سینے چھلنی ہو گئے۔ باپردہ خواتین اپنوں کی لاشیں ڈھونڈنے بازاروں میں نکل آئیں اور ایسے میں شاہ زور اپنی والدہ، شریک حیات اور کم سن بہن کے ساتھ ہجرت کرتا ہے۔ راستے میں لوٹ مار سے ان کا سب کچھ لٹ جاتا ہے، اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں، ریاست الور کی طرف نکل جاتے ہیں۔ وہاں کے میواتی مسلمان کیسان انہیں پناہ دیتے ہیں اور چوپال اور مکان میں ساتھ اس کے بنا ہوتے رہتے ہیں۔ اس صورتحال میں اس کی شریک حیات اپنے خالق حقیقی سے جا ملتی ہے اور ان کی جو گزر اوقات ہے وہ خیرات پر ہونے لگتی ہے۔ اس کی والدہ اپنے قدرتی غیرت کو دیکھتے ہوئے
خیرات اور زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن رمضان کے روزوں میں فاقہ کشی پر مجبور ہو جاتی ہے تو مجبوراً اسے یہ خیرات قبول کرنا پڑتی ہے۔ مصنف کے مطابق کچھ عرصہ بعد شاہ اور اس کا خاندان دوبارہ دلی آ جاتے ہیں، جہاں ان کی والدہ انتقال کر جاتی ہیں اور بہن کی شادی ہو جاتی ہے، اور پھر انگریزوں کی طرف سے ان کو 5 روپے پینشن ماہوار ملتی ہے، جس سے ان کی زندگی کی گزر بسر ہوتی ہے۔ اصل یہ کہانی ہے جو انہوں نے لکھی ہے خواجہ حسن نظامی نے، شاہ زور اور دہلوی تاجدار کے ایک کنبے کا اصل میں یہ فسانہ ہے۔ سوالات دیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ سبق کو خود پڑھیں گے تاکہ سوالات آپ کو لکھنے میں آسانی ہو جائے۔ پہلا سوال ہے، مرزا سلیم والدہ کی باتوں سے کیوں آرزدہ ہو گئے تھے؟ تو مرزا سلیم اپنی والدہ کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ ان کی والدہ نے ان پر رمضان المبارک میں گانوں کی محفل سجانے پر پابندی لگائی تھی، اور چونکہ وہ گانے سننے کے شوقین تھے اس لیے پریشان تھے کہ یہ دن کیسے گزریں گے۔ اگلا سوال ہے، مغلیہ دور میں رمضان میں جامع مسجد میں کیا سما ہوتا تھا؟ تو مغلیہ دور تھا، ہر طرف عیش و طرب کی محفلیں ہوتی تھیں، عیش و آرام تھا۔ تو اس دور میں رمضان المبارک میں جامع مسجد میں عالم دین اور اللہ والوں کا ہجوم ہوتا تھا، ہر طرف قرآن پاک کی تلاوت، دینی مسائل پر تذکرے ہوتے تھے، افطاری کے وقت ہر طرح کے پرتکلف اور لذیذ کھانے ہوتے تھے، اور بادشاہ کے علاوہ قلعے کی جو بیگمات اور امراء تھے ان کے گھروں سے بھی کچھ نہ کچھ سامان آتا تھا۔ اگلا سوال ہے، 1857 کے بعد رمضان میں اس مسجد کی کیا حالت ہوئی؟ تو 1857 کے بعد مسجد کا نقشہ بدل گیا۔ چند ایک مسلمان میلے کچیلے کپڑوں میں نظر آنے لگے اور تلاوت میں، قرآن مجید کی تلاوت اور وظائف میں مشغول ہوتے تھے۔ افطاری کے وقت کھجوریں اور عام سی دال سبزی پر ان کا گزارا ہوتا تھا، اور پہلے جیسی جو شان و شوکت ہے وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ اگلا سوال ہے، مرزا شاہ زور کون تھے؟ تو مرزا شاہ زور بہادر شاہ ظفر کے اور مرزا سلیم بہادر کے بھانجے تھے، جن کا یہ سارا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ میواتیوں نے، اگلا سوال دیکھیں، مرزا شاہ زور کے خاندان سے کیسا برتاؤ کیا؟ تو میواتیوں نے مرزا شاہ زور اور ان کے خاندان کی خوب خاطر مدارت کی، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور ان کو رہنے کے لیے جگہ دی۔ اگلا سوال آپ کا ہے، خالی جگہ پور کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ مرزا سلیم رمضان میں، جہاں پہلے میں رمضان آئے گا، گانے بجانے کی محفلیں سجاتے، مصاحب کے کہنے پر مرزا سلیم جامع مسجد جانے لگے۔ مرزا شاہ زور کی والدہ مرزا سلیم کی بہن تھیں۔ انگریز 1857 کی جنگ آزادی کو غدر کہتے تھے۔ ڈیش نے مرزا میں، اس میں گوجروں نے مرزا شاہ زور اور اس کے خاندان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ مغل خاندان کی نسل تیمور کی نسل سے تھی۔ تو اس میں گرامر بیان کی گئی ہے، رموز اوقاف۔ رموز اوقاف آپ لوگوں نے پہلے بھی اس میں آپ لوگ کر رہے ہیں، اور ایک چیپٹر میں آپ لوگ کر چکے ہو۔ تو اس میں جو آپ نے رموز اوقاف میں دیکھنا ہے، رابطہ دیکھنا ہے ایک، اور تفصیلیہ، کوسین اور خط۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ رابطہ یعنی کہ جو علامت کیسے آپ نے کہاں پر لگانی ہے، اور اس کا انگریزی میں نام کیا ہے۔ پھر اسی طرح آگے ہے تفصیلیہ، کہاں لگایا جاتا ہے۔ تو تفصیلیہ کی علامت یاد کر لیں، دیکھ لیں، پہلے یہ ٹاپک میں یہ ساری اس کی تفصیل ہو چکی ہے۔ ایک خط کی نہیں ہوئی، تو خط جو ہے وہ ڈیش، ایک جس طرح ہم لوگ اردو میں لگاتے ہیں، چھوٹی سی ایک لائن ہوتی ہے، ویسے تو ایک لائن کو خط کہتے ہیں، لیکن فل سٹاپ کے طور پر ہماری اردو میں لگایا جاتا ہے۔ تو کوسین جو ہے، کوس کی جمع ہے، اور جملے یا بیان کو جو اصل مضمون سے تعلق نہ رکھتا ہو، جملہ متعارضہ ہو، کوسین میں لکھا جاتا ہے۔ اگلا سوال آپ نے دیکھنا ہے، اپنے جو آپ کا ہے ہر نثر میں آپ نے کرنا ہوتا ہے سوال، اہم اقتصاب کی تشریح۔
یہ آپ نے لوز شیٹ پر جتنے آپ لوگ چیپٹرز کر رہے ہیں نثر میں، چاہے آپ لوگوں کو ہر بار کروایا جائے یا نہ کروایا جائے، اپنی پریکٹس کے طور پر آپ لوگوں نے یہ ضرور کرنا ہے۔ ایک پیراگراف آپ کو پیپر میں دیا جاتا ہے، 3 سے 4 لائنوں پر، 5 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس پیراگراف کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، اور ساتھ میں سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے۔ تو حوالہ متن مطلب ہے کہ سبق کا نام، پھر آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے، اس کا ایک نمبر ہے، اور اس کے بعد سیاق و سباق فیڈرل بورڈ میں نہیں پوچھے جاتے، لیکن اگر ویسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیاق و سباق اصل میں جتنا آپ نے سبق پورا پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی 3-4 لائنیں اس کے بارے میں لکھ دیں، پورے سبق کے بارے میں۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ ایک پیراگراف کو دوسرے پیراگراف سے ملانے کو سیاق و سباق کہتے ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے بتا رہی ہوں کہ اس میں اگر آپ نے کوئی چند لائنیں لکھنا چاہتے ہیں، ویسے فیڈرل بورڈ میں نہیں پوچھا جاتا، تو سبق سے متعلق 2 سے 3 لائنیں آپ لکھ دیں۔ اس کے بعد آپ نے تشریح شروع کر دینی ہے، پورے سبق کو اپنے الفاظ میں تفصیل سے بیان کرنا ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ لوگوں کو اس سبق کی پوری طریقے سے آپ نے اس کو غور سے پڑھا ہو اور اس کہانی کو سمجھا ہو۔ یہاں تک یہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ نے خود ایک دفعہ پورے سبق کو پڑھنا ہے، اس کو اپنی لوز شیٹ پر سوالوں کے جوابات لکھنے ہیں۔ رموز اوقاف کو ضرور کوسچن کو کرنا ہے، جس میں جتنے آپ کو بار بار پڑھائے جاتے ہیں، جو بھی عنوان آتا ہے رموز اوقات میں، اوقاف میں جتنی بھی علامتیں ہوتی ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ علامت کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے، کہاں لگائی جاتی ہے، یہ سوال ہوتا ہے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔